عورت کانچ کی چوڑیاں پہن سکتی ہے؟ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عورت کانچ کی چوڑیاں پہن سکتی ہے، بلکہ شوہر کے سنگار کی نیت سے مستحب، اور اگر والدین یا شوہر نے حکم دیا تو اب اس پر چوڑیاں پہننا واجب ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے سوال ہوا، چوڑیاں کانچ کی عورتوں کو جائز ہیں پہننا یا ناجائز ہیں؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، جائز ہیں، بلکہ شوہر کے لیے سنگار کی نیت سے مستحب۔ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بلکہ شوہر یا ماں باپ کا حکم ہو تو واجب، کیونکہ والدین کی نافرمانی حرام ہونے اور میاں بیوی کے آپس کے امور میں شوہر کی اطاعت واجب ہونے کی وجہ سے۔ اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیں نا عورتوں کے بارے میں، تو حیثیت کیا تھی کہ وہ مردوں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے کھلونا تھی۔ عورتیں دن رات مردوں کی خدمت کرتی، محنت مزدوری بھی عورتیں کرتی، اور جو کچھ کماتی وہ مردوں کو دے دیا کرتی، مگر وہ ظالم مرد ان عورتوں پر کچھ بھی خرچ نہ کیا کرتے، عورتوں کو جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، آنکھ اور ناک کاٹ دیا کرتے تھے، عورتوں کو دردناک سزائیں دے کر قتل کر دیا کرتے۔ باپ کے مرنے کے بعد جس طرح اس کے لڑکے جائیداد کے مالک ہو جاتے تھے، اس طرح اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کے بھی مالک ہو جاتے تھے۔ معاذ اللہ، اپنی ماں کو لونڈی بنا کر رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، عورتیں کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی تھی۔ عرب کے بعض قبیلوں میں تو یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ اور تاریک جھونپڑے میں 1 سال کے لیے قید رکھا جاتا، کھانے پینے اور تمام ضرورتیں وہ اسی جھونپڑے میں پوری کیا کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں گھٹ گھٹ کر مر جاتی، جو زندہ رہ جاتی تو 1 سال بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالی جاتی اور ان کو فورس کیا جاتا کہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر اسی گندی حالت میں پورے شہر کا چکر لگایا جاتا تھا اور گویا یہ اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی اب عدت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی ایسی رسمیں تھیں، ایسے رواج تھے، عورتیں بلبلاتی، روتی، تڑپتی، مگر ان عورتوں کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا، کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت کائنات میں ایک ایسا نور جلوہ گر ہوا، ایک ایسی شخصیت آئی جہاں جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا، وہاں ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک ایسے دکھ کا مداوع بن کر آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے احکامات لے کر آئے، اتنی پیاری شریعت اور مذہب لے کر آئے جس میں اللہ کے دین نے عورتوں کو ایسا مقام عطا کیا کہ سبحان اللہ، عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ عورت معاملات زندگی اور موت کے ہر مرحلے پر عورت کو باوقار مقام حاصل ہوا۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق جو ہے وہ بیان کیے گئے، عورتوں کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل ہوئے، عورتوں کو مالکانہ حقوق مل گئے، عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئیں۔ الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار تھیں، انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کی گھروں کی ملکہ بن گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید صاف صاف لفظوں میں خواتین کے، عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ قرآن کہتا ہے
ترجمہ کنزُل ایمان تمہارے لیے تمہاری جن سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی. اب کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہیں. اللہ اکبر. گویا اسلام نے ظلم کا دروازہ بند کر دیا، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بیٹی کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، تو کبھی زوجہ کے روپ میں. اللہ اکبر. عورت کو ایک ایسا مرتبہ عطا فرما دیا کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی اس کے جناب حقوق تلف کیے جائیں گے، نا انصافی کی جائے گی، اسلام وہاں پر اپنا کردار ادا کرتا ہے. اسلامی قوانین سامنے آتے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں. واقعی عقل مند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے، جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے. اللہ اکبر. ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار مقام میرا دین دیتا ہے. اللہ کے نبی نے دا بیسٹ لوگوں کی جب مثال بیان کی، بہترین لوگوں کی مثال بیان کی، تو نبی پاک فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو، یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو. اور آقا فرماتے، سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا، حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے، جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے، اس کے چہرے پر نہ مارے، اسے بدصورت نہ کہے، اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے. اللہ اکبر. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، سنیے گا بڑا دلچسپ واقعہ. سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے، آپ کے جلال کی، آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی ہیں. بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے. آپ کا گھر میں انداز کیا تھا کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے، اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے. ہوتا ہے گھروں میں، ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا، تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا. وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی. تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے. تو وہ کہتے میں واپس ہونے لگا. حضرت عمر نے بلا لیا، کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، مگر میں آپ کے دروازے پر آیا، آپ کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے، تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں. اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا، آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں، چند حقوق ہیں، مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں. پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے، میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے. نمبر 2، جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے، یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے، میری دھوبن بن جاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے. تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں، تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا. وہ مجھے کہتی، میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں. کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی، اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی ماٹی باتوں کو میں بھی درگزر کر دوں. کتنی پیاری بات بتائی. ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں، ایک غلطی پر ڈانٹتے. ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا، ہر غلطی کی سزا سزائے موت نہیں ہوتی ہے. ہم غلطیاں نہیں کرتے. اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کر دے پھر کیا حال ہوگا؟ تو ایسا نہ کرے. وہ بھی دل رکھتی ہے. ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے، کمپیوٹر سے نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے، تو وہ تو انسان ہے، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں. تو سبحان اللہ، اتنا پیارا مذہب ہے. عورت کے لیے افضل چیز یہ کہ اسے کوئی غیر مرد نہ دیکھے. اب یہاں بدقسمتی سے حال یہ ہے کہ تیار ہو کر ایسی چیزیں پہن کر ایسا میک اپ کر کے باہر نکلنا ہے تاکہ لوگ دیکھیں. کتنا فرق ہے. یعنی ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنے جا رہی ہیں. والد کتنا سمجھا لے گا، بھائی کتنا سمجھا لے گا. آپ خود سے یہ فیصلہ کریں نا. ہمیں پڑھنا چاہیے اور گھر میں بی بی فاطمہ کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے. میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. مرد کتنی کوشش کر لے گھر کا ماحول بدلنے، اگر گھر کی ایک عورت بدل جائے نا اور وہ نیک
بن جائے. آپ دیکھیں گھر کا ماحول کیسے بدل, جو امپیکٹ لیڈیز ڈالتی ہے نا گھر کے ماحول کو بدلنے میں. اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک اسلامی بہن با پردہ ہو جائے, با عمل ہو جائے, تہجد گزار ہو جائے, اس کا جو امپیکٹ آتا ہے نا بچوں پر اور گھر پر, اللہ اکبر, وہ امیزنگ ہو. واقعی ہمیں اپنے گھر میں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے, اور اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو اس پر عمل کرنا. ایک نوجوان بڑا متقی اور پرہیزگار تھا. حضرت عمر بھی اس کی عبادت گزاری دیکھ کر حیران رہا کرتے تھے. نوجوان ہے مگر کمال کا عبادت گزار تھا. اور جب وہ نوجوان عشاء پڑھ کر گھر جاتا نا رات کو, تو راستے میں ایک خوبصورت عورت اس کو ملتی تھی روزانہ, اور اسے اپنی طرف بلاتی, گناہوں کی طرف بلاتی. وہ بالکل توجہ نہ کرتا, نگاہیں نیچی کرتا اور نکل جاتا. ایک دن جب وہ گزر رہا تھا تو عورت نے اس کو اپنی طرف بلایا. اب نوجوان کا دل بھی مائل ہو گیا. شیطان تھا نا, اس نے حملہ کیا اس پر. جیسی وہ عورت کے قریب پہنچا, اسے اللہ کا یہ فرمان یاد آیا. اب بات یہ ہے, قرآن پڑھا ہوا ہو, حدیثیں پڑھی ہوئی ہو, دل میں پاکیزگی ہو, تو اس موقع پر کچھ یاد آئے گا نا. جو پڑھائی صبح سے شام تک بری صحبتوں میں ہے, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, شراب کی محفلیں, اس کو کیسے یاد آئے گا؟ یہ نوجوان نیک تھا, چلا گیا گناہ کی طرف. کیا یاد آیا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے, بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں, پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. شیطان حملہ کر بھی دینا نیک پر, اگر واقعی پرہیزگار ہے تو اللہ کا حکم یاد آ جائے گا اسے, اور وہ بچ جائے گا. اب اس بندے کو جب یہ یاد آیا کہ میں کیا کرنے لگا تھا, میں تو چل پڑا تھا گناہ کی طرف, اس پر ایسا اللہ پاک کا خوف غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گیا, زمین پر گر گیا. اتنا خوف. جب بہت دیر تک گھر نہیں پہنچا تو اس کا بوڑھا والد تلاش کرنے کے لیے نکلا, تو دیکھا کہ نوجوان تو کہیں بے ہوش پڑا ہے. اسے اٹھایا, اس کو ہوش آیا. نوجوان سے پوچھا کیا معاملہ ہوا تھا, کیسے بے ہوش ہو گئے؟ اس نوجوان نے شرمندہ ہو کر اپنے والد کو پھر یہ واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا. مگر جب یہ واقعہ سنایا, دوبارہ آیت کریمہ پڑھی یہ والی, ایسا خوف خدا دل پر طاری ہوا کہ چیخ ماری اور اس کی روح ہی اس کی جسم سے نکل گئی. اسی خوف خدا میں انتقال ہو گیا. حضرت عمر کو سارا واقعہ پتا چلا. آپ اس کی قبر پر گئے اور قبر پر جا کر یہ آیت پڑھی, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کی قبر سے آواز آتی ہے, اے امیر المومنین, بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے اللہ کا خوف, یہ ہے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کی فکر. اس نے حرام چھوڑا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ نے اسے 2 جنتیں عطا فرما دی. ادھر تو ڈھونڈ کے حرام کرنا ہے, ادھر تو تلاش کرتے لوگ کہ بتاؤ کدھر کون سا حرام کام ہو رہا ہے, کون سے ملک میں آسان ہے, کون سے علاقے میں آسان ہے, کدھر جائیں گے تو زیادہ معاذ اللہ انجوائے کریں گے. سوچتے نہیں کہ میں جدھر بھی چلا جاؤں میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا. اے ایمان والو, تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی, اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو, مگر اس صورت میں کہ سری بے حیائی کا کام کریں اور ان سے اچھا برتاؤ کرو. پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں نہ پسند ہو, اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے. سبحان اللہ. اب اس آیت کا شان نزول, ابن جریر و ابن ابی حاتم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص مر جاتا تو اس کے وارث مرد اس فوت شدہ کے مال کے ساتھ اس کی بیوی کے بھی مالک بن جاتے تھے. اس کو روکنے کے لیے آیت کریمہ کا پہلا حصہ کرہن تک نازل ہوا. اچھا, پھر امام زہری فرماتے ہیں کہ بعض خاوند جن کو اپنی بیویاں ناپسند ہوتی تھی تو وہ انہیں نہ تو اچھی طرح بساتے تھے نہ انہیں طلاق دیتے تھے, بلکہ ان کی موت کا انتظار کرتے تھے تاکہ ان کے گھر اور ان کے نکاح میں وہ عورت فوت ہو جائے اور اس کی تمام میراث لے لیں. ان کو اس ظلم سے روکنے کے لیے اس آیت کریمہ کا ایک حصے کا نزول ہوا. ایک قول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ عورتوں کو طلاق دیتے, پھر رجوع کرتے, پھر طلاق دیتے, اس طرح اس کو معلق رکھتے تھے.
نہ وہ ان کے پاس آرام پا سکتی، نہ دوسری جگہ ٹھکانہ بنا پاتی، اس کو منع فرمایا گیا۔ غرض یہ کہ اس کی زندگی برباد کر دیتے۔ تمام ظالم خاوندوں کو اس ظلم سے روکنے کے لیے آیت کریمہ کا آخری جز نازل ہوا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا آئیے اس آیت کے پس منظر میں آج کے دور کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ موجودہ کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ یہاں تو جو حالات زمانہ جاہلیت کے بیان کیے جا رہے ہیں ان پر غور کریں۔ انہی حالات میں کیا ایسا تو نہیں کہ ہمارا معاشرے میں بھی اس وقت یہی حالات چل رہے ہیں؟ بیویوں کو تنگ کرنا، جبری طور پر مہر معاف کروانا، ان کے حقوق اپنے آپ کو اب غصے کا اظہار نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، گالی کا جواب گالی، اینٹ کا جواب پتھر، انگریزی کا مقولہ ہے نا ٹٹ فور ٹیٹ، جیسے کو تیسا، نہیں، یہ ہماری شریعت ہمیں نہیں سکھاتی۔ اچھا آج کل کسی کو کہو نا یار آپ کیوں یار لڑائی کر رہے ہیں، بھائی میں جواب نہ دوں تو لوگ سمجھیں گے کمزور آدمی ہوں، مجھے اپنا روب بھی تو رکھنا ہے، میں بھی تو پتا چلے کون ہوں، اپنا بتاؤں تو صحیح کون ہوں۔ سچی بات پتہ کیا ہے، جو ٹٹ فور ٹیٹ کرتا ہے، گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے نا، وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے، وہ اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہے میں بھی ویسا ہی ہوں۔ او بھائی اچھا پھر ایک اور عجیب جملہ بڑا مشہور ہے آج کل، جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ شریف کے ساتھ آپ شریف ہو جاتے ہیں، بدماش آتا تو آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں۔ جناب والا شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، جب بھی تو وہ غلط آدمی اچھا ہوگا نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں، پتھر برسانے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں، مگر ہم تو تیار ہی رہتے ہیں یار میں بتاؤں گا اس کو میں کون ہوں، ایک گالی دی ہے میں اس کے ساتھ پشتوں کو گالیاں دوں گا، تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہو گئے نا جناب۔ حدیث پاک کیا ہے، who is more stronger, who is more powerful؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بہادر وہ نہیں جو پہلوان اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اصل بہادری یہ ہے۔ تو اگر آپ نے واقعی صبر سے مدد لینی ہے، ان اللہ مع الصابرین کا مجدہ لینا ہے، تو بدلے نہیں لینا ہے، معاف کرنا ہے۔ ذرا مل کر میرے ساتھ شب قدر کی دعا دہرائیے گا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ What is the meaning؟ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے، اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، مگر دیر از اے کوسچن، آپ نے معاف کر دیا سب کو؟ بندہ کہتا نہیں میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں، میں تو موقع کی تلاش میں، بس موقع ملے پھر بتاؤں گا میں کون ہوں، ہاتھ میں آ نہیں رہا بندہ، ٹرائی کر رہا ہوں کسی جگہ آ جائے، بس کوئی اس کے پیسے ویسے آ جائیں، کوئی اس کا معاملہ میرے پاس آ جائے، بس پھر دیکھو کیا کرتا ہوں۔ بیٹھے اس انتظار میں بیٹھے بہت سارے لوگ، کمال لے آئے، یعنی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں، دوستوں کے پاس جا نہیں رہے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی ہے، ایک سوری کے لیے بیوی گھر بیٹھی ہے، وہ کہتی شوہر سوری کہتے تو میں آ جاؤں گی، شوہر کہتا ہے بیوی معافی مانگ لے تو میں لے آؤں گا۔ ارے بھائی کوئی بھی آگے بڑھ کے معافی کر لو بھائی، اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہو، بندوں کو معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ مجھے خود بتائے نا یہ کیسی دعا ہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا، یہ بنتی ہے دعا؟ اللہ سے پتہ ہے کیا کہیں، اے اللہ میں نے بندہ ہو کر تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا ہے، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے نا، اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے۔ لک ایٹ دا وے ٹو ٹاک، یہ مزہ ہے نا بات کرنے کا، پھر دعا کرنے کا لطف بھی آئے گا آپ کو۔ تو دشمنیاں نہ رکھیں، غصے پر قابو پائیں، معاف کریں۔ ایک حدیث سن لیجئے، لرزا دیتی ہے، ڈرا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، حدیث کا خلاصہ ہے، اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ اب بتائیے ہم معاف کرتے ہیں، ہم رحم کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کرے، ہم کسی پر رحم نہ کریں، نہیں ہوگا رحم، پہلے اپنے اندر تو لائیے یہ باتیں۔ اب ایک آیت سنیے گا، اس کے تحت ایک واقعہ اور پھر میں بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ قرآن میں رب فرماتا ہے وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ غریب اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے۔
امیر تو خرچ کرتا ہے، نارملی غریب خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں۔ ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ کہتے ہیں پوری دنیا کے امیروں کا سروے کر لینا، ان کی جو پیسے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، مدد کر رہے ہوتے ہیں، وہ مدد اور وہ نیکی ان کے پیسے بڑھا رہی ہوتی ہے۔ اور پوری دنیا کے غریبوں کا سروے کریں تو ان میں سے بڑی تعداد وہ جو خرچ ہی نہیں کرتی اللہ کی راہ میں، کہتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، ہم تو غریب ہیں، ہم پر لوگ خرچ کریں۔ میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں اور یہ قرآن سے دے رہا ہوں، جو تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ آپ تنگی میں آپ روپیہ خرچ کریں، یہ نہیں کہتے آپ 10,000 روپے خرچ کریں، جتنی آپ کی حیثیت، یہ کاروبار ہے، آپ 1 روپیہ دیں گے اور آئے گا، آپ 10 روپے دیں گے اور آپ کسی نہ کسی نیکی کے کام میں خرچ کرتے رہیں، آپ غربت سے باہر آ جائیں گے۔ if you want to take out yourself from that problem، آپ آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اگلا پارٹ کتنا خوبصورت ہے، فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، انعام کیا ہے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور پھر ہاں زندگی میں کلیمٹیز، پرابلم، بیماریاں، مشکلیں، قرآن خود کہتا ہے کہ من قریب تمہیں آزمائیں گے، کبھی بیماری آئے گی، کبھی بھوک آئے گی، کبھی مال کم ہو جائیں گے، کبھی ڈسٹربنس آئے گی، خوف آ جائے گا، تو بی ریڈی فار دیٹ، صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ یہاں ایک میں عقیدے کی بات بھی کلیریفائی کر دوں، کچھ لوگوں کو بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے یا لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ کیا صبر اور نماز خدا ہیں؟ بتائیے، نہیں ہے نا، اللہ تو نہیں ہے، ہم صبر اور نماز کی عبادت تو نہیں کرتے۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا درس تو ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی چیز سے یا کسی شخصیت سے مدد لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر آج کے دور میں کوئی اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا بھر دو جولی میری یا رسول اللہ، تو یہاں کوئی شرک کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں یہ نیت نہیں ہے کہ ہم ان کو خدا مان رہے ہیں، یا یہ بھی نیت نہیں ہے۔ ایک بات ایک عقیدہ کلیئر کر دیتا ہوں، پوری دنیا میں عاشقان رسول کا یہی عقیدہ ہے کہ کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی ولی اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، وہ سب رب کے محتاج ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، جو اللہ کا ہے وہ اس کا اپنا ہے۔ ہاں اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو کچھ عطائیں کی ہوئی ہیں، کچھ پاورز دیے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے اگر کسی کو تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے، دنیاوی طور پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی باس ہوتا ہے اپنے کسی مینیجر کو پاور آف اٹارنی دے دیتا ہے کہ یہ تمہارے پاس اس پراپرٹی کا پاور ہے، تمہارے پاس فلاں چیز کا پاور ہے، وہ اس پاور کے بہاف پر وہ کام کر دیتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہی از دا اونر، ایکچولی ہی ہیو اٹارنی، ہی ہیو پاور آف اٹارنی۔ بالکل ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو، اپنے پیاروں کو کچھ اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور جب وہ ان اختیارات پر عمل کرتے ہیں تو ایکچولی وہ اللہ ہی کی عطا ہے۔ ہاں دنیا میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شخصیت یا کوئی بزرگ یا کوئی اللہ والے اپنی طرف سے دیتے ہیں، رب کا اس میں کوئی دخل نہیں، تو یہ شرک ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہمارا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں اگر کسی ولی، نبی، صحابی کے پاس ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے، رب کی عطا ہے، رب ان کو دیتا ہے، رب کو کوئی نہیں دیتا۔ رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتا ہے قرآن پاک کی اس آیت سے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورہ کوثر، سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں، اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔
سورہ کوثر کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت۔ سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی۔ آپ کا